السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ بیٹا آج ہم باب نمبر 2 میں سے 3 جون 1947 کے منصوبے پر عمل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، صوبہ پنجاب اور بنگال سب سے پہلے پڑھیں گے جی۔ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح پنجاب کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ کام ایک ہاتھ بندی کمیشن کے سپرد ہوا۔ کمیشن کا سربراہ ایک برطانوی وکیل سر ریڈکلف تھا۔ 2 مسلمان ججز، جسٹس شاہدین اور جسٹس منیر مسلمانوں کی طرف سے، اور 2 غیر مسلم جج جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ غیر مسلموں کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ سر ریڈکلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زیر اثر غیر منصفانہ فیصلے کیے۔ ضلع گرداسپور مسلم اکثریتی ضلع تھا، لیکن اس کی 3 تحصیلیں بھارت میں شامل کر دی گئی۔ اسی طرح ضلع جلندھر اور ضلع فیروز پور کے مسلم اکثریتی علاقے بھی پاکستان کے حوالے نہ کیے گئے۔ مادھوپور ایڈ ورکس بھارت کو دے کر پاکستان سے ناانصافی کی گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو بنگال کے لیے بنائے گئے حد بندی کمیشن کا سربراہ بھی ریڈکلف تھا۔ اس کی مدد کے لیے مسلمانوں کی جانب سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، جبکہ غیر مسلموں کی طرف سے جسٹس سی بسواس اور جسٹس بی اے مکھرجی کو لیا گیا۔ بنگال کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کرتے وقت حد بندی کی گئی تو وہاں بھی پنجاب کی طرح ناانصافیوں سے کام لیا گیا اور بہت سے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کو سونپ دیے گئے۔ کلکتہ، مرشد آباد اور ندیا کے مسلم اکثریتی اضلاع سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ بہرحال صوبہ بنگال کا مشرقی حصہ پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے ہے شمال مغربی سرحدی صوبہ جی۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی صوبہ خیبر پختونخوا میں استصواب رائے کروایا گیا۔ عوام کی اکثریت نے اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ سردار عبدالرب نشتر خان، عبدالقیوم خان اور پیر مانکی شریف سمیت مسلم لیگی رہنماؤں نے صوبہ بھر کا دورہ کیا اور نتائج حسب توقع نکلے۔ اس طرح شمال مغربی سرحدی صوبہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے ہے صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی کے ممبران کی واضح اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، جس سے صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ بن گیا، صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں بلوچستان۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کوئٹہ میونسپلٹی کے ممبران اور شاہی جرگے کے نئے اتفاق کی رائے سے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگزائی اور میر جعفر خان جمالی نے پاکستان کے حق میں زبردست مہم چلائی۔ نواب آف کلات نے پاکستان کی حمایت کی۔ اس طرح بلوچستان پاکستان میں شامل ہو گیا۔ آگے دیکھیں بیٹا ضلع سلہٹ۔ ٹھیک ہے، ضلع سلہٹ میں استصواب رائے ریفرنڈم کرایا گیا۔ مسلم لیگ نے زبردست مہم چلائی اور مولانا بھاشانی، چودھری فضل القادر اور عبدالصبور خان جیسے لیڈروں نے دن رات محنت کی۔ استصواب رائے میں عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور سلہٹ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے ہے غیر مسلم اکثریتی علاقے۔ آسام، یو پی، سی پی، مدراس، ممبئی، بہار اور اڑیسہ جیسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کم تھی، ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے ہے دیسی ریاستیں۔ ٹھیک ہے، بر صغیر میں 635 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجہ تھے۔ ریاستوں میں بہت بڑی تعداد نے از خود دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک ساتھ علاقے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاست جموں کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ منگرول اور ریاست مناوا در کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ انڈیا نے بعد ازاں فوج کشی کر کے ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ ریاست جموں کشمیر کے علاوہ باقی ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، اس لیے پاکستان نے صرف مسلم اکثریتی ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کا سوال اٹھایا۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ہر ریاست کے عوام
کہ حق خود ارادیت کا احترام ہونا چاہیے، یعنی جو وہ چاہتے ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی مرضی سے ریاست کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 سوال ہم نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں بیٹا۔ جی، سوال نمبر 1، کن دیسی ریاستوں کے الحاق کا فیصلہ نہ ہو سکا؟ کن دیسی ریاستوں کے الحاق کا فیصلہ نہ ہو سکا؟ پیج نمبر 42۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو آخری پوائنٹ ہے بر صغیر میں دیسی ریاستیں، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں سے دیکھیں دوسری سطر میں آ جائیں، ریاست جموں و کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ، منگرول اور ریاست مناودر کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے بیٹا، صوبہ بنگال کے لیے کن غیر مسلم ججوں کو مقرر کیا گیا؟ پیج نمبر 41، پیج نمبر 41۔ ٹھیک ہے بیٹا، غیر مسلموں کی طرف سے جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بی اے مکھرجی کو مقرر کیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تیسرا سوال دیکھیں، آسام، یو پی، سی پی اور مدراس جیسے صوبوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ پیج نمبر 40 پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ پیرا دیکھیں بیٹا، آسام، یو پی، سی پی، مدراس جیسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کم تھی، ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یا انہی کے نام لکھ کے مدراس جیسے صوبوں کو بھارت میں شامل کیا گیا، اتنا لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر اس میں سے کتاب میں سے دیکھ کے لکھیں تب بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ کا جی چاہے بیٹا، لیکن آپ کام ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بیٹا آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ ہوم ورک کریں اور مجھے سینڈ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔